آج جو سارے دوست تعریف کر رہے ہیں حکومتی شخصیات یعنی پچھلی جو حکومت تھی وہ ان کے اوپر آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو اپنی ان کی پارٹی ہے باپ پارٹی، میری کاکڑ صاحب سے تقریباً 1.5 ہفتہ قبل بات ہوئی اور کافی لمبی بات ہوئی، 20-25 منٹ بات ہوئی، اور اس پہ بھی ایگزیکٹلی یہی میں نے ان سے کویسچن کیا کہ باپ پارٹی کدھر جا رہی ہے، آپ کے ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں، کس طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے واضح طور پہ مجھے بتایا کہ یار ہماری جماعت کے اندر یہ تقسیم ہے، کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم اس طرف جائیں، کچھ کی خواہش ہے کہ ہم اس طرف جائیں، کچھ کی خواہش ہے کہ ہمیں انتخابات تک ویٹ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آگے جا کے نگراں وزیر اعظم بن جائیں گے۔ جو سب سے بڑا چیلنج تھا نگراں حکومت کو چوز کرنے کے حوالے سے، جو شخصیت چنی گئی، پورے ویکنڈ پہ اس پر ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ آیا یہ شخصیت حکومت اور اتحادی جماعتوں نے چنی ہے یا یہ کہیں سے چوز کرنے کے بعد سامنے آئی ہے، اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ تھینک یو ثنا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شخصیت ہمارے سامنے آئی یہ راجہ ریاض صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے، اور راجہ ریاض صاحب اکثر موقعوں پہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں جو کینڈیڈیٹ دوں گا وہی کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا۔ کیا یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کو بڑے میاں صاحب نے چنا یا زرداری صاحب نے چنا یا دیگر اتحادی جماعتوں نے یہ نام فارورڈ کیا؟ میرا نہیں خیال۔ اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں جو نواز شریف صاحب کے اپنے اتحادی ہیں، اب ان سے بھی آپ کو مختلف قسم کے بیانات سننے کو مل رہے ہیں۔ اختر مینگل صاحب نے تو ایک پورا خط لکھ دیا۔ احمد ولی خان جو ANP کے ایک اہم رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جو موجودہ نگراں وزیر اعظم ہیں یہ ایک مہرے سے زیادہ کچھ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کہیں۔ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو نام ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کا، آلدو کہ ان کی جو اپنی شخصیت ہے غیر متنازع، بڑے ڈیسنٹ اور بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، لیکن یہ جو نام ہے یہ راجہ ریاض صاحب کا نام ہے۔ اچھا، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کا نام ہے؟ کیونکہ پچھلے 16 ماہ میں ہم نے راجہ ریاض صاحب کو ایز این افیکٹو اپوزیشن لیڈر نہیں دیکھا پارلیمنٹ میں، تو آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ اتنی سوچ بچار کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے کچھ میٹنگز چیئرمین سینٹ کی بھی وزیر اعظم سے ہوئی تو لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ اس ریس میں شامل ہیں۔ دوسرا ایک ضمنی سوال اس میں یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ خود اس باپ پارٹی میں 2 واضح گروپ بندیاں تھیں، جس میں سے ایک جو تھی وہ چیئرمین سینٹ کو سپورٹ کرتی تھی اور ایک جام کمال صاحب کو سپورٹ کرتی تھی، جن کے گروپ میں کاکڑ صاحب بھی شامل تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اوورآل پوری پارٹی نے سپورٹ کیا ہوگا کاکڑ صاحب کے لیے؟ دیکھیں، نام تو راجہ ریاض صاحب کی طرف سے ہی آیا ہے، وہ میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کا نام میں توقع نہیں کر رہا تھا، اور خوش بھی نہیں ہے میرا خیال ہے حکومت کے لوگ۔ ہاں جی، اور میرے خیال میں اگلے 2-3 مہینوں کے اندر بہت ساری چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج جو سارے دوست تعریف کر رہے ہیں حکومتی شخصیات یعنی پچھلی جو حکومت تھی وہ ان کے اوپر آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جو اپنی ان کی پارٹی ہے باپ پارٹی، میری کاکڑ صاحب سے تقریباً 1.5 ہفتہ قبل بات ہوئی اور کافی لمبی بات ہوئی، 20-25 منٹ بات ہوئی، اور اس پہ بھی ایگزیکٹلی یہی میں نے ان سے کویسچن کیا کہ باپ پارٹی کدھر جا رہی ہے، آپ کے ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں، کس طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے واضح طور پہ مجھے بتایا کہ یار ہماری جماعت کے اندر یہ تقسیم ہے، کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم اس طرف جائیں، کچھ کی خواہش ہے کہ ہم اس طرف جائیں، کچھ کی خواہش ہے کہ ہمیں انتخابات تک ویٹ کرنا چاہیے، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آگے جا کے نگراں وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو وہ تو جماعت کے اندر تو ان کی تقسیم ہے، لیکن یہ کینڈیڈیٹ میں پھر عرض کر رہا ہوں، کینڈیڈیٹ یہ راجہ ریاض کے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بھی کہ اب گورنمنٹ جو اس وقت بند تو چکی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بڑی مختصر کیبنٹ رکھوں گا، کام کے لوگ رکھوں گا، بہت زیادہ اخراجات نہیں کرنے، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت اس گورنمنٹ کا کیا ہوگا الیکشنز کو ملا کر؟ دیکھیں، آج بھی خبر آئی، صبح میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ نگراں وزیر اعظم صاحب نے معیشت کے حوالے سے کوئی اجلاس بلایا ہے یا کوئی وہ بریفنگ وغیرہ لے رہے ہیں، تو وہ میرے لیے تھوڑا سا ایک اس میں مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی، اس لیے کہ ان کو تو بریفنگ یہ لینی چاہیے ہے کہ ہم الیکشنز کے لیے کتنا تیار ہیں، اس لیے کہ وہ الیکشنز کروانے آئے ہیں، وہ نگراں ہیں، ان کا ٹوٹل آنے کا مقصد یہ ہے کیا پتہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہوں، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ پیسے ہیں بھی الیکشن کے کیوں نہیں، کیونکہ پچھلے 1 سال تو یہی ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ خزانے میں پیسے نہیں الیکشن کے لیے۔ جی بالکل، وہ ہو سکتا ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہوں، انہوں نے منگوائی ہوں چابیاں کہ ذرا کھول کے دکھاؤ کتنا کچھ پڑا ہوا ہے خزانے میں، پر میرے خیال میں ان کو توجہ دینی چاہیے نگراں سیٹ اپ کو الیکشنز کے اوپر۔ اب اس وقت جب وہ آئے ہیں، وہ ایک غیر متنازع شخصیت ہیں، لیکن ثنا ہو سکتا ہے کہ جب وہ جائیں تو وہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین نگراں وزیر اعظم۔ ایگزیکٹلی، میں اسی پوائنٹ پر آتی ہوں۔ اچھا، اب اس وقت جو سینیریو ہے جو اسلام آباد میں ایک آپ کو لگتا ہے فضا ہے، آپ واقعی کیا یہ 3 مہینے کے سیٹ اپ کے لیے آئیں گے؟ جاتے جاتے نون لیگ تو کہہ کے چلی گئی ہے کہ یہ 3 مہینے نہیں 4 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو تقریباً 6 ماہ لگ سکتے ہیں، تو کیا واقعی یہ 6 ماہ تک رکیں گے یا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کوئی ماحول بن سکتا ہے؟ کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ دیکھیں، جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہی ہم تجزیہ کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔
سکتے ہیں گزشتہ 1 برس کے دوران جو ہم نے دیکھا 2 صوبوں کے اندر واضح آئینی احکامات کے باوجود، واضح عدالتی حکم کے باوجود الیکشنز نہیں کروائے گئے. 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ نے آئین کو فالو کرنا ہوتا ہے، کہیں پہ اگر آپ آئین سے انحراف کریں تو عدالت آپ کو کہتی ہے کہ جناب آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس پہ عمل درآمد کریں. اس سیٹ اپ نے وہ دونوں چیزوں کو ایک طرح سے رون دیا، سیٹ اسائڈ کر دیا، پس پش ڈال دیا. اب میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو روکتی ہے سسٹم کو کہ آپ انتخابات بر وقت کروائیں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو الیکشنز آگے جا سکتے ہیں.